فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. جیسا کہ سورہ حاقہ کی تفسیر چل رہی تھی، آج سورہ حاقہ آیت نمبر 13 سے ہماری تفسیر، دوسرے ایپیسوڈ میں آیت نمبر 13 سے ہماری تفسیر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ سور پھونکنے کا ذکر کرتے ہیں. اب کتنے مرتبہ سور پھونکیں گے، یہاں علماء کا اختلاف ہے. پہلا جو قول ہے، جب تین مرتبہ سور پھونکیں گے، یہ قول مفسرین کے پاس مشہور ہے. جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ ان کی وفات ہو جائے گی. جب تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ کھڑے ہوں گے، قبر سے کھڑے ہوں گے. یہ قول یہ ہے. لیکن دوسرا قول سب سے زیادہ مشہور ہے، ایک کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی، تمام لوگ مر جائیں گے. جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ قبر سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے. اچھا، یہ جو بات ہے، پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے. جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ مر جائیں گے، تو اس کے بعد آسمان سے بارش ہوگی. حکیم کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے، آسمان سے بارش ہوگی. جو ہماری ریڑھ کی ہڈی جو ہے، آپ دیکھیں گے اگر آپ قبر کھودیں گے آج بھی، ہمارے جو پردادا ان کی باڈی نہیں ملے گی. اچھا، لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ، اتنا حصہ راگی کا دانہ ہے نا، اتنا حصہ باقی رہے گا اللہ کے حکم سے. تمام جب ہم بھی ہماری وفات ہو جائے گی، ہمارا ریڑھ کی ہڈی کا ایک راگی کے دانے کے برابر کا حصہ باقی رہے گا. بس پورا ریڑھ کی ہڈی نہیں، اتنا بس راگی کے دانے کے برابر وہ رہے گا. پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ مر جائیں گے، آسمان سے بارش ہوگی. وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کے اوپر وہ بارش گرے گی پہلے سور پھونکنے کے بعد. جس طرح درخت میں پتا نکلتا ہے نا، اس طرح ہمارے جسم میں گوشت آئیں گے، پھر چمڑی، پھر ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، سب آئیں گے. جس طرح درخت سے پتا وغیرہ نکلتا ہے، اس طرح جو ہے ہمارا جسم جو ہے نا پورا پہلی سور پھونکنے کے بعد بارش ہوگی تو ہمارے جسم میں پورا ہاتھ، پاؤں، چمڑا سب کچھ آئے گا. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے ہم لوگ قبر سے اٹھ کر نکل کر آئیں گے، قبر سے اٹھ کر نکل کر آئیں گے. دیکھیں قیامت کس پر قائم ہوگی؟ کافروں پر قیامت قائم ہوگی. یہ کافروں پر جو ہے نا قیامت قائم ہوگی. وہی اللہ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، سب سے برے لوگ ہوئیں، ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. برے لوگ، بلکہ بازار میں لڑائی جھگڑا کرتے ہوئیں گے، یقین لڑائی جھگڑا کرتے ہوئیں گے کافر، ایسے وہ قیامت آئے گی، ایسے وہ قیامت آئے گی. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتے ہیں کہ انسان کپڑا ایسا پھینکے گا، جیسا کہ دیکھتے ہیں دکان میں کیا کرتے ہیں، کپڑا ایسا پھینکتے ہیں. آ کر کپڑا دیکھتے ہیں اور انہیں پسند نہیں تو کیا کرتا ہے، انہیں فولڈ کر کے رکھ دیتا ہے. اب کسی کو پسند نہیں ہے، وہ کپڑا فولڈ کرنے میں اسے ٹائم نہیں ملے گا، قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی کون سور پھونکیں گے؟ اسرافیل علیہ السلام، وہ جو ہے نا سور پھونکیں گے. جب قیامت آئے گی سور پھونکیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. یہ جو زمین ہے، یہ اس سے اور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک اٹھا کر جو ہے پیس کر دے گا. اللہ تعالیٰ فَدُكَّتَا دَكَّةً، پیس ریزہ کر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ زمین، یہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ریزہ کر دے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتی دوسری جگہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، یہ پہاڑ جو ہے نا کلر کے روئی کی طرح ہو جائیں گے، کلر کے روئی کی طرح. آپ دیکھیں گے پہاڑ، ہم کو معلوم ہے کہ پہاڑ جو ہے نا ایک کلر کا ہوتا نہیں، پہاڑ کلر کا ہے. قرآن میں خود اللہ نے کہا وَتَرَى الْجُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُ، سفید پہاڑ ہے، کالا پہاڑ ہے، لال پہاڑ ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں. یہ کہاں ہے؟ چائنا کے قریب. چائنا کا آپ دیکھیں گے کلر کا پہاڑ ہے. جب قیامت قائم ہوگی پہاڑ جو کلر کا ہوگا وہ کلر کا جو ہے کیا ہو جائے گا؟ روئی بن جائے گا. اگر پہاڑ کالا کلر کا ہے تو کالا کلر کا روئی بن جائے گا وہ پہاڑ. اگر یہ پہاڑ لال کلر کا ہے، لال کلر کا روئی بن جائے گا وہ پہاڑ. اگر یہ پہاڑ سفید کلر کا ہے، سفید کلر کا روئی بن جائے گا. یعنی کہ جو پہاڑ کتنا مضبوط ہے نا، کتنا گھٹ ہے نا، اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ روئی ریزہ بنا دیں گے. بلکہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ کثیبا مہیلا، یہ جو دھول ہوتا ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو بنا دیں گے.
بنا کر ہوا میں اڑا دیں گے۔ جس طرح آج ہم کسے دیکھتے ہیں، بادل کو دیکھتے ہیں نا، اس طرح کل قیامت کے دن جو نا ہم پہاڑ کو دیکھیں گے جو بادل کی طرح اڑتا ہوا ہوگا۔ یعنی کہ اتنا عظیم جو مخلوق ہے پہاڑ، اس کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ بنا دیں گے، اس زمین کو بھی اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ بنا دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، قیامت کے دن جو نا کئی چیزیں واقع ہوگی۔ الواقعہ مطلب قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اچھا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ یہ آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ جب آپ سوال یہ کر سکتے ہیں آسمان میں فرشتے کہاں گئے، آسمان میں فرشتے وہ کہاں جائیں گے؟ تو جب آسمان پھٹے گا، اللہ نے فرمایا کہ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے آسمان کے کنارے ہو جائیں گے۔ یہ پہلا آسمان پھٹے گا تو پہلے آسمان کے پورے فرشتے ایک جگہ ایک پہلے صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ پر دوسرے آسمان پھٹنے سے پہلے پورے فرشتے کنارے ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، دوسرے آسمان کے فرشتے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح 7 آسمان کے فرشتے 7 صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ وہی اللہ فرمایا کہ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا۔ اچھا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، یہ آسمان کمزور ہو جائے گا۔ آسمان، اچھا کیسا کمزور ہوگا آسمان، کتنا کمزور ہوگا آسمان؟ اللہ نے فرمایا کہ وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، یعنی کہ آسمان جیسا کہ آپ دیکھیں گے، آپ تیل بناتے ہیں نا، اور اپنے گھر میں تیل بناتی ہے، جیسے گھی بناتی ہے، نیچے گھی کے نیچے کیا ہو جاتا ہے، چھتا بچ جاتا ہے۔ یعنی کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ چھتے کی طرح کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ایک مضبوط آسمان کو چھتے کی طرح بولتی کالمہل۔ مہل کا معنی جو تیل کے نیچے جو بچا ہوا رہتا ہے چھتا، اس طرح اللہ تعالیٰ آسمان کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ ایک چھتے کی طرح بنا دیں گے۔ مفسرین نے سمجھانے کے لیے کہا، آپ ایک سونا پگھلاتی ہیں تو سونا پگھلنے کے بعد کیسا ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ پورے آسمان کو جو ہے نا ایک سونے کی طرح پگھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ پگھلا دے گا، جس طرح سونا پگھلاتی ہے نا، اس طرح پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ پگھلا دے گا۔ وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی کہ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ، فرشتے جو نا آسمان کے کنارے ہو جائیں گے یہاں۔ اس کے بعد جو نا آسمان پھٹے گا تو پورے فرشتے زمین پر آ جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ 8 فرشتے۔ آج کتنے لوگ، جبکہ حشر کے میدان میں 8 فرشتے جو نا لے کر آئیں گے اللہ کے عرش کو، کہاں، زمین میں۔ لیکن آج کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ 4 فرشتے۔ اچھا، وہ 4 فرشتے کیسے ہیں؟ دیکھیں، میں جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابن خزیمہ اور امام ابن کثیر بلکہ کئی علماء نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر ایک شعر پڑھا عربی زبان میں شعر آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ صدقت، تو نے جو بولا وہ سچ کہا ہے۔ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شعر پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی کہ تو نے سچ کہا۔ جس طرح شیطان نے کہا کہ جو آیت الکرسی پڑھو تو تم مجھ سے بچ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں صدقک وہو کذوب، شیطان نے سچ کہا جبکہ وہ جھوٹا ہے، معلوم شیطان نے سچ کہا۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نا یہ جو یہودی جو بات بولا وہ بالکل سچا ہے۔ کیا بولا تھا یہودی نے کہا کہ رجل وثور تحت رجل یمینی والنصر للاخرى وليس المرسل، جو 4 فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ انسان کی طرح ہے، دوسرا فرشتہ شیر کی طرح ہے، تیسرا فرشتہ گائے کی طرح ہے، چوتھا فرشتہ ویلچر پرندے کی طرح ہے۔ جو اب اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے 4 قسم کے، ایک انسان، ایک گائے، تیسرا پرندہ، چوتھا شیر کی طرح۔ بلکہ آپ تفسیر، خاص طور پر اس آیت کی تفسیر میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مفسرین یہی ذکر کرتے ہیں، تفسیر نہیں، بلکہ عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں ان کا چہرہ ایسا ہوگا، ان جو فرشتوں کا چہرہ جو ہے نا اس طرح ہوگا، انسان کی طرح، شیر کی طرح، ویلچر پرندے کی طرح۔ واللہ عالم، کیونکہ غیب کی باتیں ہیں ہم جو ہے عقل نہیں جوڑائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو قاعدہ ہے لا مدخل للعقل فی باب الغیبیات، غیب کے بارے میں عقل نہیں دوڑائیں گے ہم لوگ۔ یہاں انہوں نے اچھا وہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے وہ کیا پڑھتے ہیں؟ کیونکہ سب سے عظیم ذکر ان فرشتوں کا ذکر ہے، سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک۔ جو آج 4 فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں ان کا جو ذکر ہے سب سے افضل ذکر ہے۔ اور کیا پڑھتے ہیں فرشتے؟ 2 ذکر کرتے ہیں، ایک سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، ایک ذکر یہ ہے، ایک اور سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک۔ 2 ذکر فرشتے پڑھتے ہیں۔ سبحانک، اللہ تعالی ذات پاک ہے،
وبحمدک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، فرشتے بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی عفوک بعد قدرتک، اے اللہ تیرے اندر طاقت ہے عذاب دینے کا، پھر بھی تو لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ معاف کرتا ہے، اللہ کو طاقت ہے عذاب دینے کا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ علی حلمک بعد علمک، اللہ کے پاس حلم، یعنی کہ اللہ کا جو بھی کام ہے اس میں نہ کوئی حکمت ہے۔ کسی کو اللہ نے بیماری دی، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کسی کو اللہ نے غریب بنایا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں وہ جو ذکر میں جو وہی معنی ہے اس کا، جو فرشتے دعا کرتے ہیں، یعنی کہ جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ قیامت کے 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ آج 4 فرشتے جو ہے نا اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہاں جو بات ذکر ہے کہ جو ہے نا جب قیامت قائم ہوگی تو سور پھونکی جائے گی، جب سور پھونکیں گے تو جو ہے نا یہ آسمان زمین سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ بلکہ آسمان کیسا ہو جائے گا، ایک چھتے کی طرح ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب آسمان پھٹے گا تو جو نا فرشتے جو نا زمین میں آ کے جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جب حشر کے میدان میں 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھا کر لائیں گے، اللہ کے عرش کو اٹھا کر لائیں گے۔ یہاں الحمدللہ ہمارا سورہ حاقہ آیت نمبر 17 کی ہماری تفسیر ہو گئی دوسرے ایپیسوڈ میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔